الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 9واں باب ہے تعلیلات ناقص. سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے فعل مضارع معلوم اسی طریقے سے فعل مضارع مجہول کی تعلیل پڑھ لی تھی. آج کے سبق کے اندر ہم اسم فاعل کی تعلیل پڑھیں گے. تو یہ چونکہ تعلیل تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے اس سبق کے ہم نے 2 پارٹ کیے ہیں. تو پہلے پارٹ کے اندر کچھ سیغے ہیں جن کی ہم تعلیل کریں گے. سب سے پہلا لفظ دیکھیں داعن. یہ جو داعن ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ داعون. داعون بروزن فاعل ناصر ضارب. سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ یہ جو واو ہے اس واو کو آپ یا سے تبدیل کریں. ابھی تک اس کو تنوین ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں داعون، کیونکہ جو تنوین ہوتی ہے نا وہ حقیقت میں نون ساکن ہی ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا سے شارٹ کرتے ہوئے اس کو تنوین کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اب اس کو داعون لکھیں یا پھر آپ اس کو تنوین لکھ کے داعون لکھ دیں. اب اس کے بعد کرنا آپ نے یہ ہے کہ واو کو آپ نے یا سے تبدیل کر دینا ہے. جب آپ اس کو یا سے تبدیل کریں گے تو یہ بن جائے گا داعیون اس طریقے سے. اب یہ داعیون بن گیا. اب اس کے بعد دیکھیں یہ جو یا ہے اور اس سے ماقبل مکسور ہے تو اس کو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے اس کو آپ نے ساکت کر دینا ہے. جب آپ اس کو ساکت کریں گے تو یہ پیچھے ایسے بچے گا داعین. اب التقاء ساکنین ہو جائے گا نون تنوین میں اور یا کے درمیان، اور یہ جو یا ہے یہ یا مدہ ہے اس لیے کہ کسرہ کے بعد واقع ہو رہی ہے. تو ہم اس یا کو حذف کر دیں گے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ داعین یہ بچے گا. اب آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں نون تنوین کی صورت میں، یا آپ اس کو اس طریقے سے لکھ دیں. دونوں طریقے سے ٹھیک ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ نون تنوین ہے. تو یہ پہلا سیغہ ہو گیا سیغہ واحد مذکر اسم فاعل. اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں سیغہ تثنیہ مذکر اسم فاعل. داعیوانی تھا بروزن فاعلانی. تو بہت آسان ہے، اس میں صرف واو کو یا سے تبدیل کر دیا کیونکہ چوتھی جگہ پر آ گئی نا. تو یہ داعیوانی سے کیا ہوگا؟ داعیانی. اب اس کے بعد آپ آگے چلیں داعونا. یہ جو داعونا ہے یہ صیغہ جمع مذکر ہے، اسم جمع مذکر سالم ہے. داعیونا تھا. داعیونا بروزن فاعلونا ناصرونا ضاربونا. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ واو چوتھی جگہ پر آگے نا، اب اس کو یا کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ داعیونا اس طریقے سے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو یا کا ضمہ ہے اس آئین کو دے دینا، آئین کا کسرہ گرا کے. آئین کا کسرہ گرایا، یا کا ضمہ پیچھے دے دیا آپ نے، تو یہ ہو گیا داعیونا اس طریقے سے. اب اس کے بعد اس یا کو ماقبل ضمہ کی مناسبت سے آپ واو سے تبدیل کر دیں. جیسے مویسرون سے موسرون تھا نا، اسی طریقے سے اس کو جب آپ واو سے تبدیل کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا داعونا. اب 2 واو اکٹھی ہو گئی ہیں اور پہلی واو مدہ ہے کیونکہ ضمہ کے بعد ہے. اب اس کو گرا دیں التقاء ساکنین سے تو پیچھے یہ بچے گا داعونا. اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں یہاں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سالم کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے اسم فاعل میں، اس کے بعد آگے مکسر کے صیغے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جتنے صیغے ہیں یہ جمع مذکر مکسر کے صیغے ہیں. اب آگے چلتے ہیں دعاتن. آپ صحیح کی گردان پڑھیں گے نا تو آپ کو اصل صیغہ نکل آئے گا. ضاربن ضاربانی ضاربونا ضربتن یہ وہی ہے. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ دعوتن. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، دعاتن والے قانون سے جو فا کلمہ کا فتح ہوتا ہے اس کو ضمہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. آپ پیچھے قانون پڑھ چکے ہیں پچھلے باب میں، تو آپ نے اس کو ضمہ دے دینا ہے. دعاوتن ہو گیا.
پھر کالا والے قانون سے اس کو الف سے تبدیل کر دیں واؤ کو، تو یہ کیا ہو جائے گا دعاتن. بہت آسان ہے اس کی دلیل. آگے چلیں، 4 ہو گیا. نمبر 5 دعاؤن ضربتن ذرابن فعال نصارن. دعاؤن اصل میں کیا تھا دعاون. اب یہ جو واو ہے طرف میں واقع ہو گیا تو اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ دعاون ہو گیا، کوئی مشکل نہیں ہے. اب آگے چلیں دعن. یہ جو نا دعن یہ اصل میں کیا تھا ضربتن ذرابن ذربن دعاون. یہ اس طریقے سے تھا. آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کی تنوین کو پہلے نون ساکن لکھیں گے تاکہ سمجھنا آسان ہو. تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں دعاون. یہ واضح رہے گی یہ جو نون ہے یہ نون تنوین ہی ہے جو آپ کو وہاں پہ اس صورت میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس میں بہت آسان ہے دلیل. آپ صرف اور صرف کالا والے قانون سے اس کو آپ الف سے تبدیل کر دیں. یہ کیا ہو جائے گا دعان. الف سے تبدیل کیا. اب اس کے بعد 2 ساکن اکٹھے ہو گئے. ایک نون تنوین ہے اور دوسرا الف ہے اور الف یہ مدہ ہے کیونکہ یہ فتح کے بعد آ رہا ہے. تو آپ اس کو حذف کر دیں گے التقاء ساکنین کی وجہ سے. تو پھر پیچھے کیا بچے گا دعن. آپ اس کو ایسے لکھ دیں یا آپ اس کو ایسے لکھ دیں، فرق اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہاں پہ تنوین کی صورت میں لکھا گیا اور یہاں پہ نون ساکن کی صورت میں لکھا گیا. تو اس کی دلیل آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے. آگے چلیں دعیون. یہ اصل میں کیا تھا دعون. دعون سے واؤ کو آپ نے یا کر دیا دعیون ہو گیا ضربن. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں دعابن ضربن ناصرن. اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی، یہ اپنی اصل کے اوپر ہے دعابن فعالن. آگے چلیں دعواؤ نصراؤ زرباؤ. یہ بھی اصل پر ہے، اس میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی. آگے چلیں دعوان فعلان زربان. نہیں ضربتن زربان ہے، اس کے اوپر فتح نہیں ہے ساکن ہے. یہ دعوان فعلان یہ بھی جو ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مکسر کا وزن ہے. اس میں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی، بالکل اپنی اصل کے اوپر ہے. آگے چلیں دعاون تھا یہ. اب اس میں آپ نے کیا کیا کہ واؤ کو یہ طرف میں واقع ہوئی تھی تو اس کو حمزہ سے تبدیل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا دعاون.